بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدثر مجتبیٰ رائٹ نیوز کے ساتھ۔ تو ناظرین، آج اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی اسپیشل اور شاندار شخصیت کے مالک رشید رانا صاحب۔ الیکٹرانک میڈیا فیلڈ میں ایک بہت ہی معروف اور جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ عرصہ 18 سال سے پاکستان کے مختلف بڑے چینلز میں اپنی خدمات سر انجام دیتے آ رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم یہاں ان سے بات چیت کریں گے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت پی ٹی آئی کو اس وقت اقتدار میں آئے ہوئے 3 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو عوام میں حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بہت سارے شکوک و شبہات اور تشویش پائی جاتی ہے۔ تو آج ہم رشید رانا صاحب سے بھی بات کریں گے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ موجودہ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے کیا موقف پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی مدثر صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا شکر، دعائیں آپ کی۔ سر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ موجودہ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے کتنا مطمئن ہیں؟ جیسا آپ جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت اقتدار میں آنے سے پہلے بڑے دعوے کیے تھے انقلاب لانے کے، تبدیلی لانے کے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مدثر صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2018 سے پہلے کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کے بہت اچھے دعوے تھے، بہت زیادہ وعدے کیے تھے مختلف جلسوں سے۔ مجھے وہ ان کا جلسہ بھی یاد ہے جو 2012 کے درمیان انہوں نے 12 میں کیا، لاہور میں کیا پہلا جلسہ، تو بہت بڑا کراؤڈ تھا وہاں پہ، لوگ بڑے مطمئن تھے، نئی شخصیت ہے، نیا چہرہ ہے، نئے جذبات ہیں، نیا پاکستان کا نعرہ ہے، تو لوگ جو ہے نا ان سے بہت امپریس تھے۔ تو 2018 میں جب لوگوں نے موقع دیا ان کو، لوگوں نے اعتماد کیا، ووٹ دیا ان کو، تو یہ جب اقتدار میں آئے تو بہت سارے لوگوں کا، خاص طور غریب جو آدمی تھا اس کا بہت یقین تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بھی غریب آدمی کہتا تھا کہ یہ ہماری جو ہے نا نئی امید ہے، ہماری، ہم لوگ پسے ہوئے لوگ ہیں، ہماری طرف اس نے جو نعرے لگائے ہیں، سب کچھ کیا۔ دھرنوں کے دوران اس نے جو بجلی کے بل پھاڑے، لوگوں کو یقین دلایا میں غربت ختم کر دوں گا، بجلی کا بل جو ہے کم کر دوں گا، تو یہ بہت ساری جو باتیں تھیں نا یہ آپ کے سامنے تھی، آپ لوگوں نے بھی دیکھا یہ ساری چیزیں۔ لیکن 3 سال گزر جانے کے باوجود بھی، یہ مئی میں 4تھا سال ان کو لگ گیا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وزیر اعظم صاحب نے کوئی خاص جو ہے نا غریب آدمی کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو نعرہ لے کے آئے تھے شاید وہ بھول گئے ہیں، شاید ان کو یاد نہیں، یا ان کو کسی اور پٹری پہ چلا دیا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو سوچتے تھے، جو کہہ رہے تھے 2012 سے لے کے 18 تک، یعنی اتنی جدوجہد انہوں نے کی، جلسے، جلوس، دھرنے، یہ سب کچھ، تو وہ کہاں گئے نعرے ان کے؟ کسی چیز کو لے لیں آپ، مثال کے طور پہ دال کو لے لیں، چینی کو لے لیں، چاول کو لے لیں، آٹے کو لے لیں، پٹرول کو لے لیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو غریب آدمی تک بآسانی پہنچ سکتی ہے۔ اب مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب سب اوکے کا کہہ رہے ہیں، یا ان کی جو نیچے ٹیم ہے، جو ان کی انتظامیہ ہے، وہ سارے یہ بتاتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب اسلام آباد کے وزٹ کرتے ہیں، سنسان سڑکوں کے وزٹ کرتے ہیں، یا اسٹالوں کے وزٹ کرتے ہیں۔ غریب آدمی نے اسٹالوں سے نہیں خریدنا، غریب آدمی نے دکانوں پہ جانا ہے۔ وزیر اعظم صاحب آپ شہر کا دورہ کریں، آپ بازاروں کے چکر لگائیں، دیکھیں، کرانے کی دکان پہ جائیں، سبزی کی دکان پہ جائیں، یہ مختلف دکانوں پہ جائیں، آپ کو بھاؤ کا پتہ لگے، سبزی کس بھاؤ بک رہی ہے، دالیں کس بھاؤ بک رہی ہیں۔ غریب آدمی کو ان چیزوں سے غرض ہے، ان چیزوں سے غرض نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب ملک کے وہ سڑکوں پہ چکر لگا رہے ہیں، اسلام آباد کے اسٹال چیک کر رہے ہیں، ان سے نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اوورآل آپ کے موقف سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے مہنگائی سے ناخوش ہیں، کہ حکومت مہنگائی بہت زیادہ کر رہی ہے۔ اگر مہنگائی حکومت ختم کر لے تو باقی حکومتی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ ہاں جی بالکل مدثر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، ایک ریڑھی بان ہے، اس کو یہ غرض نہیں ہے، این آر او ہے،
بار بار رٹے لگائے جا رہے ہیں این آر او کے. عمران خان صاحب 3 سال سے بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں تقریروں میں, جہاں جو جلسہ دیکھو وہ این آر او مانگ رہا ہے, وہ این آر او مانگ رہا ہے. یہ ریڈی بان کو این آر او سے کوئی غرض نہیں ہے. اس کو نہیں پتہ کہ کس نے کرپشن کی, اس کو نہیں یہ غرض کہ ملک سے پاکستان غریب آدمی کا جو پیسہ ہے یہ ملک سے باہر کیسے چلا گیا. اس کو یہ غرض ہے کہ اس نے شام کو اپنے بچوں کے لیے روٹی لے کے جانی ہے, مزدوری اس کو ملنی چاہیے. وزیر اعظم صاحب, اس کو روٹی ملنی چاہیے. وہ کما رہا ہے دن میں 700 روپے کما رہا ہے, اب 700 500 700 روپے کما رہا ہے. 300 روپے کلو گھی کا پیکٹ ہے. اب ایک آدمی کے 7 بچے ہیں, اگر وہ 700 روپے دن میں کما رہا ہے, 100 روپے اپنا کھا لیا, 600 بچ گئے, تقریباً 100 روپے کرایہ لگا لو, 500 روپے بچ گئے, 500 میں 300 کا گھی لے گیا. اب بتائیے گا 80 روپے 90 روپے کلو آٹا ہے. چھوٹی سے چھوٹی سبزی لے لیں, وہ 100-150 روپے کلو سے اوپر کی بنتی ہے. اور جس کے 7 بچے ہیں وہ غریب آدمی کیا کرتا ہوگا؟ نہ اس کے پاس ناشتے کے پیسے ہوں گے, نہ دوپہر کا کھانا. پھر وہ کیا کرے گا؟ خودکشی کرے گا. آپ نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تھا, آپ نے نئے پاکستان کا نعرہ لگایا تھا. غریب آدمی کو ریاست مدینہ چاہیے. جو آپ نے کہا, غریب آدمی آپ کے اس نعرے کو سن کے آیا تھا آپ کے پاس, اور آپ کو ایک لیڈر ماننا تھا. اچھا, ابھی حال ہی میں کشمیر الیکشن ہوا ہے, اس میں پی ٹی آئی نے بڑے مارجن سے کامیابی حاصل کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی پی اور نون لیگ کو شکست کیوں ہوئی ہے, اور ان کو کیوں کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ عوام نے ان کو کارکردگی کو مد نظر رکھ کر ووٹ نہیں دیا. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, عوام کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ ہم کس کو ووٹ دیں. عوام کے پاس یہ آخری آپشن صرف عمران خان بچتا تھا. تینوں پارٹیوں کے انہوں نے آزما چکے ہیں. وہ مطلب آخری امید عمران خان ہی ہے عوام کے لیے. ہاں, ابھی بھی یقین جانو عمران خان صاحب, وزیر اعظم صاحب, اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, غریب آدمی ابھی بھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے, امیدیں لگائے بیٹھا ہے. ہو سکتا ہے یہ 2 جو سال ہیں, ان سالوں میں ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ تبدیلی لائیں گے. تو جو کشمیر کا الیکشن ہے وہ اسی کی ایک پاداش ہے. اسی کو انہوں نے فوکس کیا کہ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے نون لیگ کو دیکھ لیا, پی ٹی آئی او پی پی کو دیکھ لیا, انہوں نے دوسری پیپل پارٹی کو دیکھ لیا, مختلف جماعتوں کو دیکھ لیا. دائرے کے اندر رہ کے ان کو صرف ایک ہی جماعت نظر آئی, وہ ہے پی ٹی آئی. لوگ ابھی بھی عمران خان پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں, یقین کر رہے ہیں. بے شک یہ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز یا مختلف لوگ بلاول یا دوسرے یہ جو مرضی کہتے رہیں, لیکن ابھی بھی عوام جو ہے تقریباً 65% ابھی بھی عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان یہ 2 سالوں میں شاید کچھ کر دے, شاید کچھ کر دے. اچھا, تو آخر میں یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ بھئی حکومت کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے؟ جی, میں عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ کپتان بھی ہیں. اپنی جیسے آپ کرکٹ کھیلتے تھے نا, تو آپ کی نظر ہوتی تھی اپنے بالر پہ, بیسٹ مین پر, اپنے کھلاڑی پر نظر ہوتی تھی. آپ دیکھتے تھے کہ یہاں بھی کیچ مس نہ ہو جائے. اگر اس نے شاٹ کھیلا ہے, آپ کیپٹن ہونے کی حیثیت سے اس کو ڈانٹ بھی دیتے تھے. ابھی بھی آپ کی ٹیم میں تھوڑی سی خرابی ہے, آپ کی ٹیم دیکھ نہیں رہی. آپ کی ٹیم آپ کو سب اوکے کی آواز دے رہی ہے. خدارا میری آپ سے التجا ہے, آپ پٹرول کو دیکھ لیں, دن پہ دن بڑھتا جا رہا ہے. آپ کے وزیر خزانہ نے یہ بجٹ سے پہلے گروتھ ریٹ جو بتایا تھا, تو وہ بتایا تھا غالباً 4 کچھ بتایا تھا کہ بھی سب بہتر ہے, سب بہتر ہے. لیکن وہ کہاں ہے؟ کسی کے عوام تک اس کی کوئی کسی قسم کے ثمرات نہیں آ رہے. دیکھیے, وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ اب وہ دکانوں پہ نظر نہیں آ رہی. وہ اگر ہوگا بھی تو وہ کیپٹل میں ہوگا, اسلام آباد میں ہوگا, حکومتوں کے پاس ہوگا. عوام تک اس کا ریلیف نہیں پہنچا. آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر معیشت بہتر ہو رہی ہے تو اس کا فائدہ صرف حکومت کو ہو رہا ہے, حکومت امیر ہو رہی ہے لیکن عوام غریب کی غریب ہی ہے. دیکھیں, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی چیز ہے, اب وہ 7 بچوں والی جیسے مثال دے رہا تھا پہلے بھی کہ 700 روپے دن میں اس نے بیچارے نے کمایا, 100 اپنا خرچہ, 100 گاڑی کا خرچہ, یعنی کرایہ اس نے دے کے چلا گیا, 500 بچ گیا. بات تو یہ ہے نا, غریب آدمی کو ان چیزوں سے غرض ہے.
گروتھ ریٹ سے غرض نہیں ہے. آپ کچھ ایسا کریں کہ جس سے پٹرول، اب دیکھیں یعنی کہ لوگوں کا وہی مائنڈ سیٹ تھا کہ جو پہلے ان لوگوں نے بنا رکھا تھا بجٹ سے پہلے. آپ نے کہا غریب آدمی کو ڈائریکٹ اس کا فائدہ پہنچے گا، لیکن اس کا فائدہ نہیں. ہر عام آدمی کی یہ سوچ تھی کہ پٹرول 150 تک جائے گا، اور سیم ویسے ہی ہو رہا ہے. پٹرول 109 روپے سے 118، 19، 20 پہ چلا گیا، اور اب پھر پٹرول بڑھ رہا ہے. تو جب پٹرول بڑھتا ہے پھر جو ہے نا جی ہماری پوری معیشت کو ایک جھٹکا لگتا ہے. پھر کسی سے تاجر سے پوچھ لیں، وہ کہتا ہے جی یہاں پہ جناب جی ٹریول ہوا ہے، اس پہ ٹیکس لگ گیا، ٹیکس بڑھ گیا، ٹریول بڑھ گئی تو ہمارے اخراجات بڑھ گئے، یہ چیز اس تک عوام تک مہنگی پہنچتی ہے. کوئی سبزی ہو، گوشت ہو، دالیں ہوں، کوئی چیز بھی ہے، جب تاجر سے یہ بات ہوتی ہے تو تاجر ڈائریکٹ ہمیں اس چیز کا مشورہ دے رہا ہوتا ہے. اور پھر سب سے بدقسمتی جو اس وقت ہماری ہے، عمران صاحب کو جو ٹیم جو ہے نا وہ فلاپ جو کر رہی ہے، وہ ٹیم یہ ہے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اب مارکیٹوں میں چلے جائیں، کنٹرول مجسٹریٹ نظر نہیں آ رہا آپ کو. مارکیٹوں میں چلے جاؤ، جس کو چاہو اپنی مرضی سے ریٹ لگایا ہوا ہے. کوئی دال اپنی مرضی سے بیچ رہا ہے، کوئی آٹا اپنی مرضی سے بیچ رہا ہے، کوئی گھی اپنی مرضی سے بیچ رہا ہے. تو ذخیرہ اندوزی اور خود ساختہ مہنگائی عروج پر ہے. ہاں بالکل، جو ہے نا یہی چیز پہ اگر عمران خان صاحب کنٹرول کر جائیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اگر عمران خان صاحب صرف اپنا وہ ٹیم کو صرف چیک اینڈ بیلنس پہ ساتھ ساتھ لگا دیں تو غریب آدمی کو زیادہ تو نہیں لیکن کچھ فائدہ پہنچ جائے گا. میری یہی دعا ہے کہ، اور یہی گزارش ہے عمران خان صاحب سے، گزارش بار بار کر رہا ہوں کہ صرف اور صرف آپ نیچے دیکھیں، اپنی ٹیم کو یہ قائل کریں. جیسے آپ نے تجاوزات کے حوالے سے ایسی جگہ پہ اپنی ٹیم بھیجی کہ وہ تجاوزات ختم کروائے آپ نے، خدا را آپ اس پہ بھی توجہ دیں کہ ہر دکان پہ، ہر محلے میں، ہر گلی میں آپ کے کنٹرول مجسٹریٹ یہ جائیں، ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں. ٹھیک ہے رشید صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت اس پروگرام کے لیے نکالا، تو میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں. یہ تھے جناب رشید رانا صاحب، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آپ سب دوستوں سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.